جی ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک بڑے مختلف موضوع پر بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف پڑھیں کی طرف جائیں جو 3 آدمیوں سے متعلق ہے، وہ 3 آدمی کون ہیں اور اس کا ملکی سیاست پر کیا امپیکٹ ہے، ہم بات کرتے ہیں آج قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کی، جہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر بات ہو رہی ہے۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے سابق چیف جسٹس صاحبان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جب مارشاء اللہ آتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب پارلیمان کی حکومت ہوتی ہے تو سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح کی ان معنوں میں کوئی بات ہوئی، اور اس سے صرف سابق چیف جسٹس ہی نہیں دہل گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کہیں اگر آئین پہ بالادستی اور آئین پر عملداری کے چکر میں ان سارے لوگوں کو اگر عدالتوں میں بلائیں گے، نظریہ ضرورت والوں کو، تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے ہر جملے، ہر فیصلے سے کچھ اور لوگ بھی دہل جاتے ہیں۔ وہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو ماضی میں عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور سارے کام آئین کو تہو بالا کرنے کے، تہو تیغ کرنے کے وہ کرتے رہے ہیں۔ اور ایک نہیں، 20 ایسے کام ہیں، جو ایسے لوگ جو فیض آباد دھرنے کے باعث تھے، ایسے لوگ جنہوں کی وجہ سے 2014 کا دھرنا ہوا، ایسے لوگ جس کی وجہ سے ہائیبرڈ نظام بنا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور پھر عمران خان، ان کی شخصیت، عمران خان نے جو جمہوریت کش اور آئین کش اقدامات کیے، وہ سارے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو کامنٹ تھا، یہ صرف سابق چیف جسٹس کے لیے نہیں تھا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے تھا۔ اور وہ سارے لوگ جو بنیادی طور پر ریسنٹ پاس میں ہائیبرڈ نظام کی محفل سجاتے رہے، جو عوام کے مینڈیٹ سے کھیلتے رہے اور پارلیمان کا تمسخر اڑاتے رہے، قاضی فائز عیسیٰ ایک عہد کر کے آئے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان نے جو ان کے ساتھ مظالم کیے، ان کی اہلیہ کی تضحیک کی، اس حوالے سے ان کے کیا عزائم ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ آئین کی بالادستی پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جو ذاتی ان کے معاملات تھے ان کو وہ اگنور کر دیں، کیونکہ اس منصب پر آپ ذاتیات پر آ کر بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آئین کے حوالے سے جب گفتگو کا آغاز ہو تو وہ ان سارے کرداروں کو بلا لیں کہ جو جمہوریت پر شب خون مارنے کے عادی تھے، چاہے وہ جنرل فیض حمید ہوں، چاہے کوئی سابق چیف جسٹس ہوں، چاہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، کیونکہ یہ سارے لوگ میں ان سب کا تعلق جمہوریت سے نہیں ہے۔ یہ سارے ویزیبلی واشگاف الفاظ میں جمہوریت کے قاتل ہیں، جمہوریت کے مخالف ہیں۔ یہ ون مین رول کے لوگ ہیں۔ وہ دیکھا تھا آپ نے، ثاقب نثار تھا، ڈیم بنانے چلے تھے۔ بھئی ڈیم بنانا سپریم کورٹ کا کام تھوڑی ہے، چیف جسٹس کا۔ وہ پتہ نہیں کدھر گئے پیسے، بینکوں سے بھی لوٹ لیے اور پتہ نہیں کہاں گئے۔ تو وہ جو ہے نا، آپ کو ہسپتالوں میں چھاپے مارتے تھے کہ یہ برتن نہیں دھلے ہوئے، یہ کھانا نہیں صحیح۔ یہ کسی بھی چیف جسٹس کا کام نہیں ہوتا، وہ آئین کی تشریح کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن وہ سلطان رائی کا کریکٹر ادا کرتے تھے، ٹکر چلتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے تصویریں دیکھ کر اپنی۔ ماضی میں بھی ہم نے بہت سے چیف جسٹس سے بہت امید لگائی ہے۔ افتخار چودھری صاحب، تحریک بحالی انصاف کیا تھی، کتنی بڑی موومنٹ تھی۔ افتخار چودھری صاحب کو بحال کروایا گیا اس موومنٹ کے ذریعے، اور جب وہ آئے تو جمہوریت کو تباہ کرنے والے سب سے بڑے شخص جو ہیں افتخار چودھری تھے، جنہوں نے منصوبہ بنا کے باقاعدہ پیپلز پارٹی کے حکومت کے خلاف کام کیے، اور پتہ نہیں کیوں کیے۔ یہ افتخار چودھری صاحب کا منصب نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ ثاقب نثار سے قاضی فائز عیسیٰ مختلف آدمی ہے، اور وہ مختلف طریقے سے کام کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر صرف ایک ہے، اور وہ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بالادستی، اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ان کامنٹ سے بہت سے لوگ اپنے ٹوز پر ہو جاتے ہیں، اپنے پنجوں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی بھاگنا ہی نہ پڑ جائے۔ تو یہ ان کا معراج ہے۔ دوسری چند اور خبریں بھی آ رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بڑی تقریریں ہوئی تھیں یہاں پہ، ری امیجننگ فورم، ری امیجننگ پاکستان،
کہ نہیں جی نہیں آج تک کوئی حل نکلا ہی نہیں، حل کیا ہے، اور یہ جو غربت بڑھتی جا رہی ہے، اکانومی ٹھیک نہیں ہے، سول ملٹری ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، حل ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے۔ تینوں میرے دوست ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی، مفتاح بھی، اور مصطفیٰ بھی، نواز کھوکر بھی، لیکن یہ بار بار حل کی بات کرتے تھے، حل ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ کیا حل تھا؟ تیسری پارٹی بن جائے گی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ پارٹی بنائے گی حل۔ خیر اس نے اعلان بھی ہوا کہ نئی پارٹی بن جائے گی۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے کال کر کے شاہد خاقان عباسی کو کہا کہ آپ ذرا لندن تو آئے نا، اور شاہد خاقان عباسی سارا ری امیجننگ پاکستان یہیں چھوڑ کے لندن کی جانب چلے گئے، اور وہاں پہ سنا ہے کہ ان کے معاملات نواز شریف صاحب کے ساتھ طے ہو گئے، اور کوئی اس طرح کا اختلاف باقی نہیں رہا، اور ری امیجننگ پاکستان میں سے جو مین بندہ تھا نا وہ نکل گیا۔ اب دیکھیے جو مفتاح اسماعیل ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، لائق آدمی ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکر، ان کے پیچھے پولیٹیکل پاور کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، مطلب سینیٹر بن گئے یا کنسلٹنٹ بن گئے۔ پاور جو تھی شاید خاقان عباسی تھی، جو 6-7 الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں، تو وہ پاور نکل گئی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ری امیجننگ پاکستان، اور اس میں اور بھی لوگ تھے جن کے ہم نام ہی نہیں جانتے، کوئی ہوتی صاحب تھے یا اس طرح کے لوگ تھے، تو ہم انہیں بالکل جانتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری خبر جو آج کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہیں بات کرتے ہوئے، بلکہ ہمارے وی نیوز کے رپورٹر عارف ملک سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نواز شریف کو لانے کے ٹارگٹ تھے نا، کہ اتنے بندے پہنچیں گے، وہ ہم نے کم کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ شروع میں بہت زیادہ تھے، کسی نے کہا جی 10-15 لاکھ لوگ پہنچیں گے، 20 لاکھ لوگ پہنچیں گے، اور نواز شریف اس کارروائی کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو حتمی طور پہ بتا سکتا ہوں، لوگوں کی لسٹ ہے ان کے پاس ہے، لوکیشنیں وہ مانگنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ان کے پاس ہیں، وہ رینڈملی کسی کو کال بھی کرتے ہیں اور چیک بھی کرواتے ہیں کہ کیا اس نمبر پہ یہ بندہ اویلیبل ہے، اس طرح کی باتیں، تو تاکہ پتہ چلے کہ کوئی میرے جو ساتھی ہیں کہیں میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے، کیونکہ پہلے بھی پارٹی کی تنظیم کی سازی کے نام پر اسی طرح بہت دفعہ خام خواہ کی لسٹیں بن گئی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ جو کہا جا رہا تھا کہ لسٹیں بن رہی ہیں، ہر ٹکٹ ہولڈر کو یا جس کو ٹکٹ ملنا ہے اس کی لسٹیں جو ہیں اس کی ذمہ داری لگی ہے، کسی کے ذمہ 5,000 لوگ لگے ہیں، تو اب اس کو ریئلسٹک کر دیا گیا ہے کہ اب 5,000 کے بجائے اسے کہا گیا ہے کہ 2,000 لوگ لائیں۔ لیکن یہ سارے ملا کر بھی ایک بہت بڑا نمبر بنتا ہے جو کہ 5-7 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے 5-7 لاکھ لوگ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ پورا شہر بھر جاتا ہے اگر 5-7 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو ظاہر ہے وہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، وہ لانے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے لانے کی کوشش کریں گے کہ انہیں اپنے ٹکٹ چاہیے۔ اور میں نے اسی طرح کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے بھی لوگ اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہو رہی تھی کہ کتنے لوگ آئیں گے، تو یہ میٹنگ کے اندر کا حال بتا رہا ہوں، تو کسی نے کہا جی کہ 1 لاکھ، کسی نے کہا 3 لاکھ، کسی نے کہا 5 لاکھ۔ تو ایک خاتون جو کیا تعارف کرائیں ان کا، جو جب نواز شریف پر عتاب آیا تو وہ خاتون اس سے پہلے وزیر تھی، پھر اچانک غائب ہو گئی، نظر ہی نہیں آئی، اور ابھی جب حالات بہتر ہوئے تو اچانک وہ نمودار ہو گئی۔ اور نواز شریف کے بڑے قریبی عزیز وزیر، اس سے بھی ان کے مراسم کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے میٹنگ میں کہا میاں صاحب میری بات سنیں، تو انہوں نے کہا جی سنائیں، تو انہوں نے کہا جی میرے خیال میں 60 لاکھ لوگ آئیں گے۔ اب اس بات پر کہکا بھی پڑا، لیکن نواز شریف صاحب خود بھی الرٹ ہو گئے کہ یہ میرے ساتھی مجھے کس چکر میں ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے ری ایویلیویٹ کیا کہ وہ نمبر کتنا ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے 60 لاکھ کہنے والی خاتون نے صرف اس لیے کہا کہ وہ اپنے نمبر بنانا چاہتی تھی، لیکن ان کا نمبر تو نہیں بنے، ان کا مذاق بن گیا۔ اب ری ایویلیویٹ ہو رہے ہیں وہ سارے نمبر، اور اب مجھے یوں لگتا ہے کہ 5-7 لاکھ لوگ جمع کرنے کی کوشش کی جائیں گے۔ کوئی حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا
کہ وہ 5-7 لاکھ لوگ جمع ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے، اس سے کم ہوں گے، لیکن بہرحال اتنی کوشش یہ کی جا رہی ہے۔ اگر 2 لاکھ لوگ بھی ہوں نا، تو یہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے جو ہمارے میڈیا نے آج تک نہیں دیکھا ہوتا۔ تو نواز شریف کو اس طرح کی سیاسی کمک کی، عوام کی پذیرائی کی ضرورت ضرور ہے۔ ایک دفعہ وہ بڑی ہمت سے، حوصلے سے عوام کے کاندھوں پر بیٹھ کر وطن واپس آ جائے، تو پھر اس کے بعد جو سیاست کرنی ہے اس کا کھیل نواز شریف کو بہت اچھی طرح آتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔